قصیر لسانی متعلمین اور انگریزی زبان کے متعلمین کے والدین اور سرپرستوں کے لیے نیو یارک سٹی محکمہ تعلیم یعنی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کے 3 فیملی ویبیناروں میں سے تیسرے میں شریک ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اس ویبینار کا عنوان ہے بقیہ اسکولی سال کے لیے منصوبہ بندی اور موسم گرما کی تیاری۔ ہم اس ویبینار کی شروعات ان تمام چیزوں کے لیے آپ سب کو شکریہ کہہ کر کرنا چاہتے ہیں جو آپ اپنے بچے کی ان ناگفتہ بے حالت میں مضبوط رہنے، علم حاصل کرنے اور ترقی کرنے میں کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔ ہمیں تسلیم ہے کہ جس طرح طلباء کے مختلف سماجی و جذباتی نیز آموزشی ضرورتیں ہوتی ہیں، فیملیوں کی بھی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اس ویبینار میں ہم فاصلاتی تعلیم کے دوران آپ کے بچے یا بچوں کی مدد کے لیے تجاویز پیش کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک فیملی کے حالات یکساں نہیں ہوتے۔ اگرچہ ہم اس ویبینار میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، مگر ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ کے بچے کے لیے کیا سب سے بہتر ہے۔ ان 3 ویبیناروں کی سیریز میں یہ تیسرا ویبینار ہے جنہیں فاصلاتی تعلیم کی اس مدت میں فیملیوں کی مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ 2 اضافی ویبینار حسب ذیل ہیں۔ ویبینار نمبر 1 فاصلاتی تعلیم کے دوران اپنی بدلتی ذمہ داریوں پر غور کرنا۔ ویبینار نمبر 2 فاصلاتی تعلیم کے دوران اپنے بچے کی مدد کے لیے لائحہ عمل نافذ کرنا۔ یہ ویبینار سیریز NYC محکمہ تعلیم قصیر لسانی متعلمین کے شعبہ یعنی ڈویژن آف ملٹی لنگول لرنرز کے تعاون سے NYC ریجنل بائی لنگول ایجوکیشن ریسورس نیٹ ورک اور NYS لینگویج ریجنل بائی لنگول ایجوکیشن ریسورس نیٹ ورک کے اسپانسرشپ میں پیش کی گئی۔ اس ویبینار میں ہم 4 موضوعات پر توجہ دیں گے تاکہ آپ کو بقیہ اسکولی سال کے لیے منصوبہ بندی نیز موسم گرما کا منصوبہ بنانے میں سہولت ہو۔ ہمیں تسلیم ہے کہ گرمی کا یہ موسم آپ اور آپ کے گھر والوں کے لیے چیلنج بھرا ہو سکتا ہے، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اس سلسلے میں بڑی غیر یقینی کیفیت بنی ہوئی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ موسم گرما کا منصوبہ بنانے سے آپ ابھرنے کی اپنی قوت کا فائدہ اٹھا سکیں گے یا اٹھا سکیں گی، اور دوبارہ غور کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں کہ موسم گرما میں کون سی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ اس ویبینار میں شامل کردہ یہ 4 موضوعات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 مواصلت کرنا، نمبر 2 جذبات سے نمٹنا، نمبر 3 ابھرنے کی قوت والا ہونا، اور نمبر 4 موسم گرما پر دوبارہ غور کرنا۔ اس ویبینار کے پہلے حصے میں ہم آپ کو اپنے بچے یا اپنی بچی کے ساتھ موسم گرما کے بارے میں مواصلت کرنے، نیز اسکولی عملہ اور والدین کی انجمنوں اور والدین کی کونسلوں کے ساتھ مواصلت کرنے کے لیے کچھ لائحہ عمل فراہم کریں گے۔ اگر آپ کو زبان کے تعلق سے مدد درکار ہو تو برائے مہربانی اپنے اسکول سے رابطہ کر کے کسی مترجم کی درخواست کریں۔ اسکول کے ساتھ کوئی منصوبہ طے کرنے کے بعد آپ اب اپنے بچے یا اپنی بچی کے ساتھ موسم گرما کے امکانات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ بقیہ اسکولی سال اور موسم گرما کے بارے میں اپنے بچے یا اپنی بچی کے ساتھ بات کرتے وقت گرمی کا یہ موسم کیسا ہو سکتا ہے اس بارے میں اپنی غیر یقینی کیفیت کے بارے میں ایماندار رہیں۔ اپنے بچے یا اپنی بچی کو بتائیں کہ سماجی دوری شاید جاری رہے گی، اور یہ کہ گرمی کی ان کی کچھ ہر دل عزیز سرگرمیاں ممکن نہیں ہو سکیں گی۔ بچوں کے لیے اپنے جذبات اور ان جذبات کے ممکنہ محرکات کے بارے میں بات کرنے کے لیے کوئی گنجائش تخلیق کریں۔ میں آئندہ حصے میں اس بارے میں مزید بات کروں گا یا بات کروں گی۔ گرمی کے لیے منصوبے اپنے بچے یا اپنی بچی کے ساتھ مل کر بنائیں۔ ہم لوگ اس ویبینار کے آخری حصے میں موسم گرما کے تعلق سے کچھ ممکنہ خیالات پر بحث کریں گے۔
اپنے بچے یا بچی کے اسکول میں کلاس پیرنٹس اور پیرنٹس ایسوسیشن یا پیرنٹس کاؤنسل سے رابطہ کرنے کا یہ ایک اچھا وقت ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے یا اپنی بچی کو اس کے دوستوں اور کلاس کے ساتھیوں سے ورچوئل انداز میں مربوط کرنے کے لیے ان کی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ آپ ان سے اسکولی سال کے اختتام اور موسم گرما کے منتقل ہونے کی منصوبہ بندی کے لیے تجاویز اور وسائل شیئر کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اپنی خود کی تجاویز اور وسائل شیئر کر سکتے ہیں۔ کلاس پیرنٹس اور پیرنٹس لیڈران بھی دیگر ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں گے۔ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کے بچے یا بچی کے کلاس یا اسکول کے لیے کلاس پیرنٹس یا پیرنٹس ایسوسیشن یا پیرنٹس کاؤنسلز کے لیڈران کون لوگ ہیں، تو اپنے بچے یا اپنی بچی کے ٹیچر سے کہیں کہ وہ ان لوگوں سے آپ کا رابطہ کرائیں۔ اگر آپ کو کسی مترجم کی ضرورت ہو تو اپنے بچے یا اپنی بچی کے ٹیچر سے کوئی مترجم فراہم کرنے کو کہیں۔ جب آپ اسکولی سال مکمل کریں اور موسم گرما کے لیے منصوبہ بندی کریں تو اپنے بچے یا بچی کے اساتذہ، گائیڈنس کاؤنسلرز، پیرنٹس کوآرڈینیٹر اور یا نائب پرنسپل سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ آپ کو موسم گرما کے سیکھنے کے ان مواقع کے بارے میں آپ کو معلومات بہم پہنچا سکتے ہیں جو فراہم کی جائیں گی۔ وہ لوگ کثیر لسانی اور انگریزی زبان کے متعلمین کی مخصوص ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی سفارشات فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ سیکھنے کی ان جاری سرگرمیوں کے بارے میں سفارشات فراہم کر سکتے ہیں جو آپ اپنے بچے یا اپنی بچی کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں۔ نیز تربیتی مواقع کے بارے میں وہ لوگ آپ کے بچے یا آپ کی بچی کو سماجی جذباتی تعاون فراہم کرنے کے اضافی طریقوں کے لیے تجاویز بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اسکول سے فارغ ہونے والے سینئرز کو اپنے گائیڈنس کاؤنسلرز کے رابطہ میں رہنا چاہیے تاکہ وہ یقینی بنا سکیں کہ انہوں نے فراغت کے لیے تمام ضروری شرائط پوری کی ہیں اور ہائی اسکول کے بعد اپنے اگلے مراحل کی منصوبہ بندی میں رہنمائی حاصل کریں۔ ان میٹنگوں کے لیے آپ کی پسندیدہ زبان میں کسی مترجم کا بندوبست ہونا آپ کا حق ہے۔ اس اگلے حصے میں ہم لوگ اس بات پر ایک نظر ڈالیں گے کہ آپ اپنے بچے یا اپنی بچی کے جذبات سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں۔ بچوں کی ان کے جذبات اور ان جذبات کے ممکنہ محرکات سے آگاہ رکھنے میں مدد کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کیا وہ اس بات کو ملاحظہ کرتے ہیں کہ ان کے یہاں کووڈ-19 کے بارے میں کوئی نیوز سٹوری دیکھنے کے بعد بے چینی محسوس کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، یا کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ کمپیوٹر پر بہت دیر تک بغیر کسی وقفے کے بیٹھے رہیں تو وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے آپ احساسات کا ایک چارٹ استعمال کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں تاکہ انہیں اپنے جذبات کی نشاندہی کرنے میں مدد حاصل ہو۔ آپ بڑے بچوں سے اپنے احساسات کسی جرنل ٹائپ فارمیٹ میں تحریر کرنے کو کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے بچے یا بچی کے لیے معاون ہوگا تو آپ ان کی فکری جولانی کو مہمیز کرنے کے لیے لکھنے کی ترغیبات فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ یہ کام اپنی گھریلو زبان میں یا منہ زبانی بھی کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب تو میں محسوس کرتا یا کرتی ہوں، میری تمنا ہے کہ میں کی کمی محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اپنے بچے یا اپنی بچی میں ایسی تبدیلیوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے جو کہ اس اضطراب یا دباؤ کا اشارہ ہو سکتی ہیں جو وہ محسوس کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔ مراکز برائے مرض کنٹرول اور روک تھام یعنی دا سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی سفارش ہے کہ رویوں کے مندرجہ ذیل مظاہر پر نگاہ رکھی جائے۔ چھوٹے بچوں میں بہت زیادہ رونا دھونا یا چڑچڑاپن، رویوں کے ان مظاہر کی طرف لوٹنا جن سے وہ باہر آ چکے ہیں جیسے انگوٹھا چوسنا، پیشاب پخانہ کے حادثات یا بستر پر پیشاب کرنا،
بظاہر بہت زیادہ فکر مند یا غمزدہ ہونا، کھانے یا سونے کی غیر صحت بخش عادتیں، ناقابل وضاحت سر درد یا جسمانی درد، اور خود کو الگ تھلگ کر لینے کی حالت جس میں آپ کا بچہ دوستوں سے ورچوئل انداز میں یا اپنے گھر والوں سے روبرو رابطہ کرنا نہ چاہے۔ مراکز برائے مرض کنٹرول اور روک تھام درج ذیل چیزوں پر نگاہ رکھنے کی بھی سفارش کرتا ہے۔ نوجوانوں میں چڑچڑاپن اظہار کرنے والے رویے، اسکول کی تفویضات اور ورچوئل کلاس میٹنگوں سے اجتناب کرنا، توجہ دینے اور توجہ مرکوز رکھنے میں دشواری، ایسی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا جنہیں پہلے کرنے میں مزہ آتا تھا، اور بہت زیادہ سونا اور الکوہل، تمباکو یا دوسری دواؤں کا استعمال کرنا۔ کوارنٹین کے باہر آتے وقت آپ اور آپ کے بچے کے مختلف طرح کے جذبات ہو سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ مخلوط جذبات محسوس کر سکتا ہے جن میں کوارنٹین کے بعد راحت کا احساس شامل ہو۔ آپ کے بچے کو خوف اور اپنی خود کی صحت اور ان لوگوں کی صحت کے بارے میں فکر مندی بھی ہو سکتی ہے جنہیں وہ پیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ اس بات کے لیے تناؤ محسوس کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ کووڈ-19 کی نشانیوں اور علامات کے لیے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اور انہیں سماجی دوری کی کچھ پالیسیوں یا سفارشات کے جاری رہنے کے بارے میں دکھ، غصہ یا مایوسی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس چیلنج بھرے وقت میں اپنے بچے کے جذبات کے نظم سے متعلق مزید معلومات چاہتے یا چاہتی ہو تو ہم مندرجہ ذیل 2 وسائل کی سفارش کرتے ہیں۔ مراکز برائے مرض کنٹرول اور روک تھام کے پاس اپنی ویب سائٹوں پر فیملیوں کے لیے 9 بہنوں وسائل موجود ہیں جن میں ایسی فیملیوں کے لیے جو بند کوارٹرز میں رہ رہی ہیں ایک گھریلو جانچ فہرست اور سفارشات شامل ہے۔ دی نیشنل ایسوسی ایشن آف اسکول سائیکولوجسٹ کووڈ-19 ریسورس سینٹر کے پاس فیملیوں کے لیے اپنے بچوں کی کووڈ-19 کے باعث پیدا ہونے والے نتائج سے نمٹنے میں مدد کے لیے مختلف وسائل موجود ہیں۔ ویبینار کے تیسرے حصے میں ہم لوگ آپ کی فیملی کی ابھرنے کی قوت سے متعلق کچھ لائحہ عمل تعمیر کرنے سے متعلق بات چیت کریں گے۔ آئیے ہم ابھرنے کی قوت کی تعریف بیان کر کے شروع کرتے ہیں۔ دی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ابھرنے کی قوت کی تعریف مصیبت، صدمہ، سانحہ، خطرات یا تناؤ کے بڑے اسباب سے اچھی طرح نبرد آزمائی کے عمل کے طور پر کرتا ہے۔ ابھرنے کی قوت شخصی نشو و نما کا بھی باعث ہوتا ہے۔ ہم لوگ ان تمام طریقوں کا جشن منانے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ اور آپ کی فیملیاں اس بحران کے دوران ابھرنے کی قوت کے مظاہرے کے لیے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اچھے دن اور چیلنج بھرے دن ہوتے ہیں، مگر آپ ان چیلنجوں کے سامنے مثبت بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیملیاں تعاون کر رہی ہیں اور کسی ایسے شخص کے لیے کرانے کا سامان خرید کر جسے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، یا کسی ایسے شخص کی بات سن کر جسے دقت ہو رہی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہی ہیں۔ قصیر لسانی فیملیاں اس کو نئی خاندانی روایت تخلیق کر کے نئے انداز میں مربوط ہونے کے موقع کے طور پر بھی استعمال کر رہی ہیں۔ وہ لوگ پاس اور دور رہنے والے خاندان کے افراد کے ساتھ ورچوئل طریقے سے بھی مربوط ہو رہے ہیں۔ قصیر لسانی فیملیاں اس کو اپنے بچوں کے ساتھ گھر کی زبان میں نغموں، کہانیوں، ڈراموں اور بات چیت کے ذریعے مربوط ہونے کے موقع کے طور پر بھی استعمال کر رہی ہیں۔ دیگر اہم انداز جس میں فیملیاں ابھرنے کی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہیں وہ ان مہارتوں کا استعمال کرنا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربات سے حاصل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر فیملیاں مسائل کو حل کرنے کی مہارتوں کا استعمال کر رہی ہیں اور لچک پذیری کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ رائے جیکبسن نے چائلڈ مائنڈ تنظیم کے لیے اپنے مقالے میں کووڈ-19 بحران کے دوران بچوں کی مدد کے لیے کئی ایک سفارشات پیش کی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے سابقہ ویبیناروں میں ذکر کیا، روزانہ کے معمولات قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو یہ جان کر فائدہ ہوگا
کہ وہ کیا پیش آنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ نئی سرگرمیوں اور ورزش کے مواقع کے بارے میں تخلیقی ہونا ضروری ہے۔ آپ اس وقت کا استعمال نئی روایت تخلیق کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس ویبینار کے آخری حصے میں نئی سرگرمی کے تعلق سے کچھ ممکنہ خیالات پر بحث کریں گے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنی بے چینی کو سنبھالنے پر قادر ہوں۔ اس بات کی سفارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو اپنے خوف کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہو تو آپ یہ اس وقت کریں جب آپ کے بچے موجود نہ ہوں۔ مثال کے طور پر کسی دوست یا فیملی ممبر کو بچوں کے سونے کے بعد کال کرنے پر غور کریں۔ بعض بچوں کو اسکول میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت خوشی ہوگی۔ غور کریں کہ آپ چیزوں کو مثبت رکھنے کے لیے اس خوشی کا استعمال کس طرح کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ آپ بچوں کو یاد دلا سکتے ہیں یا دلا سکتی ہیں کہ اگرچہ وہ اسکول میں نہیں ہیں مگر اس کے باوجود اسکول اور فیملی کے تعلق سے ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایسے طریقے تلاش کریں جن کی مدد سے آپ کے بچے دیگر لوگوں کے ساتھ ورچوئل طریقے سے رابطہ میں رہ سکیں۔ اپنے دوستوں سے ورچوئل انداز میں بات چیت کے لیے ان کا وقت مرتب کریں اور وہ طریقے تلاش کریں جن سے وہ فیملی ممبران کے ساتھ مربوط رہ سکیں۔ اپنے بچوں سے بات کرتے وقت معلومات کو واضح اور آسان انداز میں شیئر کریں جو کہ ان کے عمر کے لحاظ سے مناسب ہو۔ مثال کے طور پر چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ بچے سے کہہ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں سے نہیں مل سکیں گے، لیکن وجہ کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہ بتائیں۔ بچوں کے ساتھ فرصت اور سکون کے لمحات میں باقاعدگی سے جانچ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ انہیں شیئر کرنے کا موقع دے سکیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ آپ کا خود کے لیے بھی شائستہ رہنا ضروری ہے اور یہ تسلیم کرنا کہ بعض اوقات آپ کو بچے کو ایسی چیزوں کی اجازت دینی پڑ سکتی ہے جو آپ عام حالات میں نہیں دیتے یا نہیں دیتی، جیسے اضافی اسکرین ٹائم یا کوئی میٹھا اسنیک۔ گھر پر ذمہ داریاں شیئر کرنے کے طریقے تلاش کریں۔ اگر گھر پر آپ کا کوئی پارٹنر ہو تو باری باری بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نظام الاوقات تیار کرنے کی کوشش کریں۔ نیز ایسے طریقے بھی تلاش کریں جن سے بچے گھر کے کام میں مدد کر سکیں۔ کیرولین ملر نے چائلڈ مائنڈ تنظیم کے لیے اپنے مقالہ میں نوعمر بچوں اور نوخیز جوانوں کی مدد کے لیے کئی ایک سفارشات کی ہیں۔ وہ اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اس مایوسی کو تسلیم کرنا ضروری ہے جس میں ہو سکتا ہے آپ کا بچہ دوستوں سے دور رہنے کی وجہ سے مبتلا ہو۔ ان احساسات کو تسلیم کرنا اور اس بارے میں اپنے بچے کے ساتھ منصوبہ بنانا ضروری ہے کہ صورتحال کو بندوبست کے قابل بنانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سوشل میڈیا پر وقت کے سلسلے میں ضابطوں میں ڈھیل دینے پر غور کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ ملر صحت بخش عادات برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتی ہیں، جیسے کافی نیند لینا اور متوازن غذائیں کھانا۔ اس مایوسی کو تسلیم کرنا ضروری ہے جسے ہو سکتا ہے آپ کا بچہ منسوخ شدہ تقریبات کے بارے میں محسوس کرتا ہو، جیسے اسکول کے ڈانسز، اسپرنگ اسپورٹ، اسکول ٹرپس اور ترقیاتی یا فراغت کی تقریبات۔ وہ اس بات کو لے کر حیران ہو سکتے ہیں کہ کس طرح اہم تقریبات کا ترک ہونا ان کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتا ہے، جیسے کالج کی ان کی درخواستوں اور اسکالرشپس میں ان کی مدد کرنا۔ انہیں اپنے احساسات پر بات کرنے کا موقع دیں اور ان احساسات کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ حاضر دماغی یعنی مائنڈ فلنس تمام بچوں کی ان کے احساسات کی شناخت کرنے اور ان پر رائے قائم نہ کرنے کے سلسلے میں ایک ٹول ہو سکتا ہے۔ نوعمر بچوں کے لیے حاضر دماغی یعنی مائنڈ فلنس فار ٹینز سے موسوم ویب سائٹ نوعمر بچوں کے لیے زیر ہدایت مراقبے اور نوعمر بچوں کے کچھ ویڈیوز فراہم کرتی ہے جس میں وہ اپنی حاضر دماغی کی مشق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ذیل میں 4 اضافی وسائل دیے جا رہے ہیں جو شاید آپ کے لیے مفید ہوں گے۔ دی چائلڈ مائنڈ انسٹیٹیوٹ ایک خود مختار غیر منافعتی تنظیم ہے جو کہ ایسے بچوں اور فیملیوں کی مدد کے لیے وقف ہے جنہیں دماغی صحت اور آموزشی دشواریوں کے مسائل ہیں۔
وہ لوگ فیملیوں کے لیے متعدد وسائل کی پیشکش کرتے ہیں، جن میں فیس بک، لائیو ویڈیو چیٹ اور بحران کے دوران بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے والدین کے لیے یومیہ تجاویز شامل ہیں۔ بہت سارے مقالات انگریزی اور ہسپانوی دونوں زبانوں میں فراہم کیے گئے ہیں۔ دی نیشنل پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر کووڈ-19 کے تعلق سے فیملیوں کے لیے متعدد وسائل موجود ہیں، جن میں گھر پر تعلیم جاری رکھنے، سماجی و جذباتی تعاون اور صحت و سلامتی سے وابستہ وسائل شامل ہیں۔ دی کڈس فار پیس کا ویب پیج اس غیر یقینی وقت میں بچوں اور دیگر لوگوں کی مدد کے لیے متعدد سرگرمیاں فراہم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ مختلف ایسے اعمال کی سفارش کرتے ہیں جنہیں دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، نیز بچوں کے قلبی اطمینان کی تعمیر کرنے والی سرگرمیاں۔ ٹائم ٹو کم ان بیئر سماجی دوری سے متعلق بچوں کی کہانی ہے۔ اس کو کیم سینٹ لارنس نے تحریر کیا ہے اور اسے مصنف بآواز بلند پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ ہسپانوی زبان میں دستیاب ہے۔ اس ویبینار کے آخری حصے میں ہم لوگ کچھ ایسے اقدامات فراہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ موسم گرما پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ اس حصے میں ہم لوگ ان 5 اقدامات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں آپ اپنے اور اپنی فیملیوں کی موسم گرما پر دوبارہ غور کرنے کے لیے کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ ان میں درج ذیل چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، مایوسیاں شیئر کرنا۔ نمبر 2، نئے متبادلات پر غور کرنا۔ نمبر 3، گھریلو زبان کی تعمیر کرنے اور خاندانی کہانیاں شیئر کرنے کے لیے موقع کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، حرکت و عمل کے بارے میں تخلیقی ہونا۔ اور نمبر 5، کسی فیملی پروجیکٹ پر بات کرنا۔ موسم گرما پر دوبارہ غور کرنے میں پہلا قدم اس مایوسی کو تسلیم کرنا ہے جو آپ کے بچے ان چیزوں کے بارے میں محسوس کرتے ہیں جو وہ اس گرمی میں نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایک فیملی کے طور پر ایسی تمام چیزوں کی ایک فہرست تیار کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں جو کہ آپ اور آپ کی فیملی گرمیوں میں کرنا پسند کرتے ہیں، جنہیں آپ اس گرمی میں نہیں کر سکیں گے یا کر سکیں گی، یا ایسی چیزوں کی جو مختلف نظر آ سکتی ہے۔ آگے اپنے بچے کے ساتھ گرمی کی دیگر ان سرگرمیوں پر غور کریں جنہیں آپ آزما سکتے ہیں یا آزما سکتی ہیں۔ ایک فہرست بنائیں جنہیں آپ کچھ ترغیب کی ضرورت ہونے کی صورت میں دیکھ سکیں۔ شاید آپ اسے اپنے ریفریجریٹر پر چسپاں کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ یہ اپنے بچے کی گھریلو زبان تعمیر کرنے کا ایک شاندار وقت ہے۔ ویبینار نمبر 2، فاصلاتی تعلیم کے دوران اپنے بچے کی مدد کے لیے لائحہ عمل نافذ کرنا، یعنی امپلیمنٹنگ اسٹریٹجیز فار سپورٹنگ یور چائلڈ ڈیورنگ ریموٹ لرننگ میں ہم نے اس بارے میں کچھ خیالات اور وسائل فراہم کیے تھے کہ اسے کس طرح کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی گھریلو زبان میں اپنے بچے کو کہانیاں پڑھ کر سنانا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتی ہیں تو آپ انٹرنیشنل چلڈرنز ڈیجیٹل لائبریری کی ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں 59 مختلف زبانوں میں ڈیجیٹل بکس کا ایک انتخاب موجود ہے۔ آپ اس ویب سائٹ کا استعمال پوری دنیا سے کتابوں کو دریافت کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ یہ خاندانی کہانیاں شیئر کرنے کا بھی ایک شاندار وقت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خود کی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، یا آپ انہیں خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ ورچوئل طریقے سے مربوط کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں تاکہ وہ ان سے اپنی کہانیاں شیئر کر سکیں۔ دا وی آر ٹیزرز کی ویب سائٹ ورچوئل فیلڈ ٹرپس کے لیے کچھ خیالات کی پیشکش کرتی ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ وہ لوگ عجائب گھر، قومی تاریخی نشانات، فارمز، چڑیا گھر اور ایکویریم اور ہتھی کے مریخ کے سفر سے بھی مختلف وسائل کی پیشکش کرتے ہیں۔ virtualfieldtrips.org ویب سائٹ دنیا بھر کے مختلف مقامات کی فیلڈ ٹرپس کی پیشکش کرتی ہے۔ کچھ ویڈیوز دیگر زبانوں میں پیش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بارسلونا، اسپین کی فیلڈ ٹرپس ہسپانوی زبان میں فراہم کی جاتی ہے۔
گرمی کی سرگرمیوں کے لیے اپنی فہرست تخلیق کر کے آپ حرکت و عمل کے بارے میں تخلیقی ہونے کے طریقے تلاش کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ 2 گیمز جنہیں آپ اپنے اپارٹمنٹ یا گھر میں کھیل سکتے ہیں یا کھیل سکتی ہیں وہ کاپی کیٹ گیم اور کیپ دی بلون ان دا ایئر گیم ہے۔ کاپی کیٹ گیم میں ایک شخص کوئی عمل انجام دیتا ہے اور دوسرے شخص کو اس کی نقل کرنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا آپ ایک پیر پر 10 بار کود سکتے ہیں یا کود سکتی ہیں؟ کیا آپ اپنی ناک اپنے ٹخنے سے چھو سکتے ہیں یا چھو سکتی ہیں؟ کیپ دی بلون ان دا ایئر گیم میں آپ کو صرف ایک بلون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک فیملی کے طور پر آپ غبارے کو ایک دوسرے کے پاس مارتے ہوئے ہوا میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی فیملی کی پسندیدہ موسیقی کے ساتھ کوئی ڈانس پارٹی اپنی فیملی کو متحرک رکھنے اور تفریح کرنے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ نیبرہڈ اسکیونجر ہنٹ ایک تفریحی سرگرمی ہے جسے آپ اپنے محلے میں انجام دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہیں۔ آپ چیزوں کی ایک فہرست تحریر کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں جسے آپ کا بچہ تلاش کر سکتا ہے جبکہ آپ محلے میں چہل قدمی کرتے ہیں یا کرتی ہیں۔ ایسی چیزوں کی مثالوں میں جو آپ فہرست میں شامل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، کوئی میل باکس، کوئی فائر ہائیڈرینٹ، کوئی چڑیا یا کوئی علامت جو کسی مخصوص کھانے کا اشتہار ہو شامل ہے۔ آپ کوئی حروف تہجی والے اسکیونجر ہنٹ بھی کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں جس میں آپ کے بچے ایسی چیز کا نام تلاش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو حروف تہجی کے ہر ایک حرف سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی کو مصروف رکھنے کے لیے آن لائن وسائل تلاش کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو نیو یارک سٹی اسکولز کے ویلنس ویڈنسڈے پروگراموں اور جسمانی تعلیم کے لیے گھریلو سرگرمیوں کی سفارشات بھی دیکھیں۔ ان کے پاس بچوں کو مصروف رکھنے کے لیے 9 بہنوں تفریحی ویڈیوز ہیں۔ ایک ویب سائٹ جو بچوں کے لیے یوگا کی پیشکش کرتی ہے وہ کامک کڈس ہے۔ موسم گرما ایک نیا فیملی پروجیکٹ شروع کرنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ آپ فیملی کے طور پر اس بات پر غور کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کس طرح کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی فیملی میں کیا آپ دوسروں کے لیے ماسک بنا سکتے ہیں یا بنا سکتی ہیں؟ ہمسائیوں اور دوستوں کے لیے کھانا بنا سکتے ہیں یا بنا سکتی ہیں؟ پیغامات کھڑکیوں پر رکھ سکتے ہیں یا رکھ سکتی ہیں؟ سن رسیدہ ہمسائیوں کی مدد کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں؟ یا نرسنگ ہومز یا اعانت یافتہ رہائش میں رہ رہے لوگوں کے لیے کارڈز بنا سکتے ہیں یا بنا سکتی ہیں؟ لو فار دا ایلڈرلی ویب سائٹ سن رسیدہ بزرگوں کے ساتھ خطوط اور کارڈز شیئر کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ آپ اپنے بچے سے کارڈز اپنی گھریلو زبان میں بنوا سکتے ہیں یا بنوا سکتی ہیں۔ ویب سائٹ دیکھیں۔ کولورین کولوراڈو ویب سائٹ گھر پر سیکھنے کا عمل جاری رکھنے کے لیے فیملیوں کے لیے دیگر وسائل فراہم کرتی ہے۔ ویب سائٹ انگریزی اور ہسپانوی دونوں زبانوں میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ موسم گرما کے لیے کوئی فیملی پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے دیگر خیال۔ فیملی پروجیکٹ کے لیے ایک خیال کووڈ-19 ٹائم کیپسول تیار کرنا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں کچھ خیالات جو آپ کا بچہ آپ کے ٹائم کیپسول میں شامل کر سکتا ہے حسب ذیل ہے۔ 2020 میں اپنی فیملی کی ایک تصویر بنائیں۔ اس بارے میں ایک فہرست تحریر کریں کہ آپ اپنے دن کیسے گزارتے ہیں یا کیسے گزارتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں لکھیں یا تصویر بنائیں جن کے لیے آپ شکر گزار محسوس کرتے ہیں یا محسوس کرتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں لکھیں یا تصویر بنائیں جو کہ چیلنج سے بھرپور ہیں۔ اپنے احساسات کے بارے میں لکھیں یا تصویر بنائیں۔ خود کو ایک خط لکھیں۔ ہم نے ایک ویب سائٹ کا ذکر کیا ہے جس میں اس بارے میں مزید خیالات ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ٹائم کیپسول میں کیا چیزیں شامل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ اس ویبینار کے دوران
احاطہ کیے گئے کسی بھی موضوعات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ذیل کے پتے پر نیو یارک سٹی محکمہ تعلیم کا کثیر لسانی متعلمین اور انگریزی زبان کے متعلمین یعنی نیو یارک سٹی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشنز ملٹی لنگوئل لرنرز اینڈ انگلش لینگویج لرنرز کا ہوم پیج ملاحظہ کریں۔ اس ویبینار کو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت دیا، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو برائے مہربانی اس سیریز کے بقیہ 2 ویبیناروں پر ایک نگاہ ڈالیں۔ ویبینار نمبر 1 فاصلاتی تعلیم کے دوران اپنی بدلتی ذمہ داریوں پر غور کرنا۔ ویبینار نمبر 2 فاصلاتی تعلیم کے دوران اپنے بچے کی مدد کے لیے لائحہ عمل نافذ کرنا۔ ہمیں اس کل کا انتظار ہے جب طلبہ واپس کلاس روم میں ہوں گے۔